بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آندرے ایک غیر شادی شدہ نوجوان تھا، مگر اسے آج کل رہنے کے لیے ایک رہائش درکار تھی۔ اسی سلسلے میں وہ مسز جونز کے پاس گیا تھا۔ وہ ایک بیوہ خاتون تھیں جو اپنا مکان کرائے پر دینے کے لیے راضی تھیں۔ مسز جونز نے اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، آپ کا تعارف؟ ناچیز کو آندرے کہتے ہیں۔ میں غیر شادی شدہ ہوں اور چند معزز گھرانوں کے بچوں کو ریاضی پڑھاتا ہوں۔ زرد چہرے والے دبلے پتلے دراز قد ادھیڑ عمر آدمی نے اپنا مختصر سا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا۔ اسی دوران مسز جونز نے پہلی منزل کرائے پر لینے کے خواہش مند امیدوار کی شخصیت کا جائزہ لیا۔ اس کے لب و لہجے اور چہرے مہرے سے شرافت کے آثار نمایاں تھے۔ آپ چاہیں تو ان معززین سے میری بابت ضروری معلومات حاصل کر سکتی ہیں، اس نے چند شخصیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں شکریہ مسٹر آندرے، میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے اشتہار میں بحالت مجبوری ان چیزوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی کا کیا بھروسہ۔ میں ایک تنہا بیوہ عورت ہوں اور اس مکان کے گراؤنڈ فلور پر رہتی ہوں۔ سب سے اوپر کی منزل پر ایک پادری صاحب رہتے ہیں، بے حد شریف بلکہ فرشتہ صفت انسان ہیں۔ انہیں یہاں رہتے ہوئے 11.25 سال ہو چکے ہیں، مگر کیا مجال جو کبھی کوئی اونچ نیچ والی بات ہوئی ہو۔ دوسری منزل پر ایک بینک آفیسر اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، انتہائی معقول آدمی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ یقین کیجیے کہ ایسا عمدہ مکان اور اتنا پرسکون ماحول آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ سچ مچ گوشائے عافیت ہے۔ بیچاری مسز جونز کو اپنے مکان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے پڑ رہے تھے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کمر توڑ مہنگائی اور ایک عرصے سے پہلی منزل کے خالی پڑے ہونے کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھیں۔ ادھر نوکرانی کے پھوہڑ پن نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تنخواہ تو کم لیتی تھی، مگر کوئی کام درست نہیں ہوتا تھا۔ مسز جونز اس انتظار میں تھیں کہ پہلی منزل کے کرائے پر اٹھتے ہی اس نکمی نوکرانی سے جان چھڑائیں اور زیادہ تنخواہ پر کوئی باقاعدہ کرینے کی خادمہ رکھیں۔ یہ لیجئے 2 ماہ کی رقم پیش کی۔ آندرے نے نئے نوٹ مسز جونز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ، یہ لیجئے مکان کی چابی۔ مسز جونز نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے چابی کرایہ دار کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ اپنے قیاس پر بہت خوش تھیں۔ آدمی واقعی معقول تھا، کرائے کے معاملے میں ذرا بھی سودے بازی نہیں کی۔ آندرے کی شخصیت مثالی تھی، رات کو شریفوں کی طرح جلدی سو جانا اور صبح مناسب وقت پر بیدار ہونا۔ نہ کوئی شکایت، نہ ہی شکوہ، نہ توڑ پھوڑ، کمرہ صاف ستھرا اور سب چیزیں اپنی اپنی جگہ کرینے سے رکھی ہوئی تھیں۔ کرائے کی ادائیگی وہ مقررہ وقت آنے سے پہلے ہی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے جانے اور آنے کے اوقات اس کی طرح مقرر تھے کہ آدمی اپنی گھڑی ملا لے۔ ایک روز مسز جونز نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے کا جائزہ لیا۔ وارڈروب میں کپڑے انتہائی سلیقے سے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک طرف سفید دستانے اور خوبصورت اوور کوٹ رکھا ہوا تھا، دوسرے کونے میں جوتوں کی ایک بڑی تعداد، مگر نہایت کرینے سے ایک چیز مسز جونز کو چونکا رہی تھی۔ قد آدم خوبصورت آئینہ پوری دیوار کی طرف تھا، حالانکہ یہ آئینہ اس کمرے کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کر رہا تھا، جبکہ اس نئے آنے والے کرایہ دار نے آئینے کو موڑ کر دیوار کی طرف کر دیا تھا۔ مسز جونز نے سوچا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ان کے ذہن میں بار بار یہی سوال پیدا ہو رہا تھا۔ اتنے خوبصورت آئینے کے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، انہوں نے اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے کہا۔ پھر 2-3 دن بعد جب وہ دوبارہ جائزہ لینے کے لیے آندرے کے کمرے میں گئیں تو حیران رہ گئیں۔ قد آدم آئینے کا رخ پھر دیوار کی طرف اور اس کی بھدی پشت کمرے کی جانب تھی۔ اتنے حسین آئینے کے ساتھ یہ بدسلوکی، توبہ توبہ! بھائی یہ نوجوان سلیقے والا تو ہے، مگر اتنا ہی بدذوق بھی ہے، مسز جونز نے دل ہی دل میں کہا،
اور دوسرے لمحے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید آئینہ ٹوٹ گیا ہے، اسی وجہ سے آندرے نے اس کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ آئینے کے ٹوٹ جانے کے خیال سے اس کے دماغ کو ایک زبردست دھچکا لگا اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس کا رخ موڑا تو آئینہ بالکل صحیح سلامت پایا۔ اب اس کا تجسس اور بڑھ چکا تھا۔ آئینے کی پشت دیوار کی طرف اور رخ کمرے کی طرف کر کے وہ پھر چلی آئی اور جائزہ لینے کے لیے آئندہ روز کا انتظار کرنے لگی۔ اور جب وہ دوبارہ کمرے کا جائزہ لینے گئی تو حسب معمول آئینے کا رخ بدلا ہوا تھا۔ بہت دیر سوچتی رہی کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی وجہ آئی، وہ یہ کہ آئینے کے عکس سے مسٹر آندرے کو مطالعے کے وقت دقت محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ وہ نظر کمزور ہونے کی وجہ سے موٹے موٹے شیشوں والی اینک استعمال کرتے تھے۔ مگر فوراً ہی ایک دوسرا خیال بھی ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے انہیں یہ آئینہ پسند ہی نہ ہو۔ اس کشمکش کے عالم میں ایک روز انہوں نے جاتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیا، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں محسوس کرتے آپ آندرے؟ نہیں مسز جونز، میں بالکل آرام سے ہوں، اس نے جواب دیا تھا۔ تکلف نہ کیجیے گا، اگر کوئی بات ذرا سی بھی ناگوار گزرے تو کمرے میں کوئی بھی چیز آپ منگوا سکتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ مسز جونز نے اصرار کیا۔ نہیں خاتون، میں نے عرض کیا ہے نا کہ میں ہر طرح سے مطمئن ہوں، اس نے نہایت نرمی سے جواب دیا۔ اگر آپ کوئی کمرے میں چیز تبدیل کروانا چاہتے ہوں تو بلا تکلف فرما دیجیے گا۔ مسز جونز کا اشارہ قد آدم آئینے کی طرف تھا، مگر واضح طور پر اس کے تذکرے سے وہ ہچکچا رہی تھی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر آندرے نے قدرے توقف کیا اور مسز جونز کو توقع ہو گئی کہ اب وہ آئینے کا ذکر کرے گا۔ نہیں مسز جونز، ہر چیز میری مرضی کے عین مطابق ہے، آپ بتائیے کہ آپ کو تو مجھ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ آندرے کے لہجے میں انتہائی انکساری تھی۔ مسز جونز کے لیے آندرے کا یہ جواب خاصا مایوس کن تھا۔ آپ کی جانب سے تو کوئی تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ تو ایک مثالی انسان ہیں۔ مسز جونز بولی، ذرا نوازی ہے آپ کی، آندرے نے کہا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے چلا گیا۔ آندرے کے چلے جانے کے بعد مسز جونز کا تجسس اس میں اور بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے کمرے کی مزید تلاشی لی جائے۔ موقع بھی غنیمت تھا کیونکہ وہ ابھی ابھی گھر سے گیا تھا اور معمول سے پہلے اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کتابوں کے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیے، مگر لا حاصل۔ ہندسے اور طرح طرح کی علامتیں ان کی سمجھ سے قطعی بالا تر تھیں، کہیں مختلف شکلیں بنی ہوئی تھیں اور کہیں کہیں دائروں اور زاویوں کی طرح کی چیزیں تھیں جن کا سمجھنا محال تھا۔ عبارت کا تو کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے میز کی دراز کھول کر دیکھی۔ باریک باریک کاغذوں کی ایک گڈی تھی، ان کاغذوں پر روشنائی سے مختلف قسم کی آڑی ترچھی لائنیں کھینچی گئی تھیں۔ الٹ پلٹ کے دوران مسز جونز کی نگاہ ایک کاغذ پر پڑی اور وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ قد آدم آئینہ کی ڈرائنگ اس پر بنی ہوئی تھی اور سرخ روشنائی سے اس کی لمبائی چوڑائی تحریر تھی۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے ڈرائنگ پر نظر مرکوز کرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس کے بعد مختلف زاویوں سے اس کا جائزہ لیا، مگر اس پراسرار گتھی کا کوئی سرا سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک ناقابل بیان سا خوف ان کے ذہن پر چھانے لگا تھا۔ کس قدر حیرت انگیز معاملہ ہے، انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی، مکڑی کے جالے کی طرح کوئی چیز ان کے گال سے چھو گئی۔ ہوا میں معلق کوئی چیز۔ مسز جونز نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ریشم کا ایک باریک سا تار تھا۔ ایسے ہی اور کئی تار چھت سے لٹک رہے تھے۔ مسز جونز کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرے کے در و دیوار پر پراسراریت چھانے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کمرے کی تمام چیزیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ مسز جونز کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی اور اپنے کمرے تک پہنچ گئیں۔ مسز جونز کے دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش
اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وقت وہ اس پراسرار گتھی کا حل تلاش کرنے کی جستجو میں رہنے لگیں۔ ایک روز وہ اسی سوچ بچار میں تھیں کہ خادمہ دوڑی ہوئی آئی۔ مسز جونز، ذرا کمرہ چل کر دیکھیے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ او خدایا، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ مسز جونز نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ مصیبت کوئی نہیں آئی مسز جونز، لیکن آپ خود چل کر ایک بار دیکھ لیجئے۔ مسز جونز نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے کمرے تک پہنچ گئیں۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سارے فرش پر چاک سے طرح طرح کی شکلیں، دائرے اور زاویے بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم نیچے جاؤ، میں مسٹر آندرے سے اپنے آپ ہی بات کر لوں گی۔ مسز جونز نے اپنی خادمہ سے کہا۔ میڈم، ذرا چھت کی طرف تو دیکھیے، خادمہ نے اپنی مالکن کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا۔ مسز جونز نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ریشم کے بے شمار تار چھت سے لٹکے ہوئے تھے۔ اسی طرح کا ایک تار مسز جونز کے گال کو چھو گیا تھا۔ مسز جونز کا ذہن اور الجھ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آندرے کس قسم کا شخص ہے۔ شاید اس بات کی خبر آندرے کو ہو چکی تھی۔ اگلی صبح ہی اس نے مسز جونز کے دروازے پر دستک دی۔ اجازت لے کر اندر آ گیا اور بولا، دراصل میں نے فرش پر کچھ شکلیں بنائی تھیں اور ریشم کے کچھ تار بھی لٹکائے تھے تاکہ میں ریاضی کے کچھ مسئلوں کو حل کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ کو ناگوار گزرا ہو، اسی لیے چل کر آپ سے معذرت کر لی جائے۔ آئندہ ان کی بجائے کاغذ کی پٹیاں استعمال کروں گا اور پن کے ذریعے قالین کے ساتھ ہی باندھ دوں گا۔ آپ مہربانی فرما کر اپنی خادمہ کو بتا دیجئے کہ وہ میری چیزوں کو نہ چھیڑا کرے، ورنہ مجھے یہ سب کچھ دوبارہ بنانے میں خاصی دقت پیش آتی ہے۔ اس کی بات سن کر مسز جونز نے اسے شکریہ کہا اور وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد آندرے ایک بہت بڑا صندوق اٹھا کر لے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس میں اس کی کتابیں ہیں۔ مسز جونز نے صندوق کی حجامت دیکھتے ہوئے کہا، آپ اتنی ساری کتابوں کو رکھیں گے کہاں؟ میرا مطلب ہے کہ کمرے میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ مسز جونز نے حیرانگی اور جھجک کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں کسی نہ کسی طرح گنجائش پیدا کر ہی لوں گا۔ اور پھر چند دنوں بعد اتنا ہی بڑا وہ ایک اور صندوق لے آیا۔ میرے کچھ آلات بھی آنے والے ہیں۔ آندرے نے تذکرے کے طور پر مسز جونز سے کہا تھا، یہ آلات ریاضی سے متعلق ہوں گے۔ اس سے قبل کہ مسز جونز کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا وہ پھر بولا، جگہ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، انسان کو چیزیں رکھنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، جگہ تو آپ سے آپ ہو ہی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ دراصل یہ آلات اور کتابیں میرے کام کے لیے بہت لازمی ہیں۔ مسز جونز کو ان صندوقوں کے آنے سے کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی، کیونکہ آندرے نے اس قدر احتیاط سے کام لیا تھا کہ در و دیوار پر کہیں کوئی خراش تک نہیں آئی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوڑا کرکٹ پھیلا تھا۔ مگر ایک بات نے مسز جونز کو پریشان کر رکھا تھا، وہ یہ کہ آندرے کی غیر موجودگی میں جب اس نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئیں۔ کتابوں اور آلات کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے آندرے کو گھر سے کوئی چیز باہر لے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی ملاقاتی اس دوران آندرے کے پاس آیا تھا۔ پھر یہ سب سامان کہاں گیا؟ زمین کھا گئی یا دیواریں نگل گئیں؟ معاملہ ان کی سمجھ سے باہر تھا اور ایک ناقابل بیان خوف اسے گھیر چکا تھا۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ پہلے کی طرح ریشم کے تار چھت سے لٹک رہے ہیں اور قد آدم آئینے کا رخ بھی دیوار کی طرف تھا۔ آخر ان کا کیا مقصد ہے؟ یہی سوال ان کے ذہن کو کھائے جا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ جنگ کا زمانہ نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں انہیں وائرلیس کا کوئی سلسلہ سمجھتی۔ مسز جونز نے دل ہی دل میں کہا، قالین پر بنی ہوئی شکلوں، زاویوں اور دائروں وغیرہ کا ان ریشوں سے تعلق تو کسی حد تک سمجھ میں آ جانے والی بات ہو سکتی تھی، مگر ڈھیروں کتابوں اور آلات کے پراسرار طور پر کمرے کے غائب ہونے سے مسز جونز کو عجیب طرح کا تجسس ہو رہا تھا۔
پھر اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد خوف کے دائرے سے پھیلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسی دوران مسز جونز کی ملازمہ نے نوکری چھوڑنے کا نوٹس دے دیا۔ مسز جونز نے اگرچہ اس سے اس کی وجہ دریافت نہیں کی، مگر ان کا ذہن یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے آندرے کی حرکتوں سے ڈر کر ایسا کیا ہے۔ اب تو مسز جونز بھی اس کی پراسرار شخصیت سے بری طرح خوفزدہ تھیں۔ اس کے آنے جانے کے اوقات پر وہ ادھر ادھر ہو جاتی تاکہ اس سے واسطہ ہی نہ پڑے۔ نینسی کی جگہ اب ایک اور ملازمہ آ گئی تھی جو ایک نڈر دیہاتی لڑکی تھی۔ اسے آندرے کی حرکتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر مسز جونز کی حالت دن بدن غیر ہوتی جا رہی تھی۔ راتوں کو وہ بستر پر لیٹی ہوئی سوچتی رہتی اور اس کے کان کسی متوقع پراسرار آواز یا آہٹ کی طرف لگے رہتے۔ بے چینی کے اس سلسلے کو ختم کرنے کا ایک ہی حل تھا، یعنی اس کو گھر سے چلتا کر دینا۔ مسز جونز نے کئی بار سوچا بھی کہ اس کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیں، مگر اس سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ آندرے پابندی سے ہر ماہ کی رقم اسے دے دیتا تھا۔ ایسی صورت میں آندرے سے مکان خالی کروانے کا کوئی جواز انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر پھر اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے سوچا کہ میں ایک ترکیب آزماتی ہوں۔ مہنگائی کی آڑ میں مکان کا کرایہ دوگنا بلکہ چوگنا کر دوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ مطالبہ ناقابل قبول ہوگا اور مجبوراً اسے مکان خالی کرنا پڑے گا۔ رات کے وقت لیٹے لیٹے مسز جونز نے یہ چال سوچی اور صبح ہوتے ہی وہ آندرے کے پاس گئی اور بہانہ پیش کر دیا۔ مسز جونز کی بات سن کر آندرے بولا، واقعی اس مہنگائی نے تو کمر توڑ ڈالی ہے۔ آندرے کے اس جملے نے مسز جونز کو خوش کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آندرے بھی مہنگائی سے بری طرح متاثر تھا اور اس قدر کرائے کا بوجھ اس کی قوت برداشت سے باہر تھا۔ مگر اس کے اگلے ہی جملے نے مسز جونز کی توقعات کو خاک میں ملا دیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے خود احساس ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے مسز جونز کے مطالبہ کی شرح کے مطابق آئندہ 3 ماہ کا پیشگی کرایہ ادا کر دیا۔ مسز جونز اپنے منصوبے کی ناکامی سے ابھی سنبھلنے نہیں پائی تھی کہ وہ پھر بول پڑا، آپ فکر نہ کریں، دراصل بات یہ ہے کہ اس مکان میں مجھے بے حد سکون اور آرام میسر آیا ہے، اور یہ سب آپ کی قابل عزت شخصیت کا عطیہ ہے۔ تعریف تو عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ چنانچہ آندرے کے ان الفاظ نے مسز جونز پر ایک جادو کا سا اثر کیا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں آندرے کی جانب مائل ہو گیا تھا، اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش وہ وہاں سے کبھی نہ جائے۔ اس دن کے بعد سے آندرے کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں اٹھنا بیٹھنا مسز جونز کا معمول بن گیا۔ ایسا کرنے سے اسے ایک ناقابل بیان سکون ملتا تھا۔ ایک روز آندرے کی عدم موجودگی میں وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھیں کہ اچانک ان کی نظر ایک خط پر پڑی۔ یہ خط میز پر پڑا تھا اور اس میں کسی نوعمر لڑکے کی تحریر تھی۔ تحریر کا متن حسب ذیل تھا، جناب من، میں نے آپ کی ہدایتوں پر عمل کیا ہے، حالانکہ ایسا کرنے میں مجھے خاصی دشواری پیش آئی ہے۔ میں صبح 4 بجے بیدار ہوا، اس کے بعد پھر نیند طاری ہو گئی۔ کوئی 10 منٹ بعد آپ کے فرمانے کے مطابق میری آنکھ پھر کھل گئی۔ 1 منٹ بعد میں پھر سو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ عجیب و غریب کیفیت تھی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ آپ نے توقع ظاہر کی، میں اس کیفیت سے خاصا خوفزدہ ہوا اور اس خوف سے نجات پانے کے لیے جلد ہی دوبارہ نیند کی آغوش میں پناہ لے لی۔ آئندہ ایسے موقعوں پر کیا میں آپ کو مدد کے لیے پکار نہیں سکتا؟ فقط بی بی۔ اس خط کے حاشیے میں آندرے نے بہت سی عجیب و غریب علامتیں بنائی تھیں جو مسز جونز کے خیال میں اعلیٰ تعلیم کے حساب سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی آندرے کی یہ تحریر بھی تھی، تم اپنے خوف کو خود قابو پانے کی کوشش کرو یا پھر خوفزدہ ہونے پر مجھے پکارا کرو۔ مسز جونز نے خط کو دوبارہ وہیں رکھ دیا جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ بی بی کا ذکر مختلف جگہوں پر تھا۔ شاید وہ اس کا بہترین شاگرد تھا جس کے متعلق آندرے اس سے 2-3 بار تذکرہ کر چکا تھا۔ ایک شام مسز جونز اپنی کھڑکی کے قریب کھڑی تھیں کہ آندرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آتا دکھائی دیا۔
شراب نوشی مسز جونز کو بالکل پسند نہیں تھی اور نہ ہی آندرے کو پسند تھی، اس لیے اس کے قدموں کے لڑکھڑانے کی وجہ نشہ نہیں بنتا تھا۔ مسز جونز نے سوچا کہ شاید آندرے تھک گیا ہے، اور اس کے قریب آتے ہی واضح ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سخت محنت کی وجہ سے بری طرح تھک چکا ہے۔ مسز جونز نے اسے نزدیک آتا دیکھ کر کھڑکی سے ہٹنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسا کر نہیں سکی۔ چند لمحوں بعد آندرے اس کے سامنے موجود تھا۔ مسز جونز نے ایک نظر ڈالی۔ تھکن کی وجہ سے پیدا ہونے والی نقاہت کے باوجود اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب چمک تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے آندرے کو اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ اس کی قربت کی چاہ، اور ایک لمحے کے لیے مسز جونز کے کانوں میں آندرے کے چند دن پہلے کے یہ الفاظ گونجے، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو دیکھ کر مجھے کس قدر تسکین ملتی ہے، آپ سچ مچ بہت اچھی ہیں۔ اور جب تک وہ خیالات کے طلسم سے باہر آتی، آندرے اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اپریل کی ایک حسین رات تھی۔ مسز جونز کے کمرے کی بالائی کھڑکی کھلی تھی اور خوشگوار نمدار ہوا کے جھونکے موسم بہار کا پتہ دے رہے تھے۔ کتاب پڑھتے پڑھتے مسز جونز کو نیند آنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، 2 بج رہے تھے۔ روشنی بجھانے کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پھر اس کے خیالات کا رخ آندرے کی طرف مڑ گیا، جو بالائی منزل پر سو رہا تھا۔ کتنا عجیب و غریب آدمی ہے، ریشمی ریشے، پراسرار علامتیں اور زاویے، آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ سوچے چلے جا رہی تھیں۔ اچانک رات کی گہری خاموشی کو توڑتی ہوئی ایک آواز کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت دور سے آواز دے رہا ہو۔ مسز جونز کے کان اس آواز سے آشنا تھے۔ یہ آندرے کی آواز تھی۔ وہ بے انتہا درد میں تھا۔ وہ خطرے میں ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بستر سے اٹھی اور خود بخود اس کا ہاتھ بجلی کے سوئچ پر چلا گیا۔ روشنی میں مسز جونز کی نظر گھڑی پر پڑی۔ وہاں پر 3 بج رہے تھے۔ کیا میں نے 1 گھنٹہ بستر میں ہی گزار دیا؟ وہ حیران تھی۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور بالائی منزل پر آندرے کے کمرے کے سامنے جا پہنچی، مگر اسے نہ تو کوئی نظر آیا اور نہ ہی کسی کی آواز سنائی تھی۔ مسٹر آندرے، وہ قدرے بلند آواز سے چلائی، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ مگر اسے لگا جیسے اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ پریشانی کے عالم میں وہ چند لمحوں تک اسی طرح کھڑی رہی، مگر رات کی پراسرار خاموشی کی سرگوشیوں کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ مسٹر آندرے، کیا آپ نے مجھے پکارا تھا؟ اس نے ایک بار پھر بآواز بلند کہا، مگر رات کے گہرے سناٹے میں اپنی آواز کی گونج کے علاوہ اسے کچھ اور سنائی نہیں دیا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، مگر کوئی جواب مل نہیں پایا، اور وہ دوبارہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ نیند کا غلبہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ پھر وہی آواز آئی، مدد مدد! خوف و ہراس میں ڈوبی ہوئی یہ آواز آندرے کی تھی۔ مسز جونز پوری قوت سے بالائی منزل کی طرف دوڑی۔ ابھی چند سیڑھیاں طے کرنے ہی پائی تھی کہ وہی دہشت بھری آواز پھر سنائی دی، مدد مدد! مگر فرق یہ تھا کہ اس بار ایک کی بجائے 2 آوازیں تھیں۔ چند لمحے خاموشی کے بعد آوازیں دوبارہ بلند ہوئیں، اور خوف کے مارے مسز جونز کے ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس مرتبہ یہ آوازیں بالکل پشت پر تھیں۔ پہلی آواز مسٹر آندرے کی تھی اور دوسری کسی نامور لڑکے کی معلوم ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب موجودگی مسز جونز کے لیے بہت خوف زدہ کرنے والی تھی۔ وہ آوازیں پھر سے بلند ہوئیں، مگر اس مرتبہ یہ گراؤنڈ فلور سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو مسز جونز بمشکل ہی سنبھال پائی تھیں۔ گراؤنڈ فلور پر بھی کسی کا نام و نشان تھا۔ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں؟ مسز جونز نے جائزہ لیتے ہوئے سوچا، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کان مسلسل تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس نے سوچا کہ خادمہ یا اپنے پڑوسیوں کو جگا لے، مگر اس واقعے کی غیر معمولی نوعیت نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ ہمت کر کے دوبارہ اوپر پہنچی اور آندرے کا بیڈ روم کا دروازہ کھٹکایا۔
مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری آواز کے خیال سے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ آندرے کے کمرے سے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے لگی تو پھر وہی آوازیں سنائی دیں، مگر اس مرتبہ یہ بہت دھیمی تھیں۔ اس نے ان کے سمت کا پتہ لگانے کی کوشش کی، مگر ایسا محسوس ہوا جیسے یہ دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ بدحواسی کے عالم میں وہ اپنے بستر پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح ابھی زیادہ سے زیادہ 7:30 بجے کا وقت تھا اور مسز جونز تو 7 بجے ہی بیدار ہو جاتی تھیں، مگر اس دن وہ 9 بجے تک نہیں اٹھیں تو ملازمہ کو سخت تشویش ہوئی۔ مالکن، خیریت تو ہے نا؟ ملازمہ نے مسز جونز کے سرہانے بہت آہستہ سے کہا۔ پریشانی کی وجہ سے اس کے لہجے میں کپکپاہٹ سی تھی اور اس کا سارا جسم نامعمول خدشے کی وجہ سے تھر تھرا رہا تھا۔ نینسی، تم یہاں کیسے؟ مسز جونز نے آنکھ کھول کر نینسی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں رات کے واقعات گردش کر رہے تھے۔ مالکن، وہ مسٹر آندرے ہیں نا؟ وہ کچھ کہتے ہوئے رک گئی تھی۔ اس کے چہرے سے خوف ٹپک رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ہمت کرو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ مسز جونز نے ایک ہی سانس میں 3-4 باتیں کہتی تھیں۔ وہ ان کا کمرہ اندر سے بند ہے، میں نے کئی بار کھٹکایا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ مسز جونز نینسی کی یہ بات سن کر گھبرا گئیں اور آنکھیں پھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ صبح کو ناشتہ کر کے زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک گھر سے چلے جانا اس کا معمول تھا۔ مسز جونز کو لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہوگی، مگر آندرے سے پہلے انہیں نینسی کی حالت نظر آ رہی تھی جو شاید زیادہ ہی خوفزدہ لگ رہی تھی۔ وہ اس سے اس بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھیں کہ گزشتہ رات کیا ہوا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ مسز جونز نے کہا اور دونوں اس کے کمرے کی طرف چل دیں۔ نینسی کے کہنے کے مطابق آندرے کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، البتہ ڈرائنگ روم کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد مسز جونز نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی، وہ یہ کہ کھڑکیوں کے سختی سے بند ہونے کے باوجود ہوا میں گزشتہ شب کی تازگی موجود تھی۔ چھت سے ریشمی ریشے بدستور لٹک رہے تھے اور قالین پر پہلے کی طرح پنوں کے ذریعے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گانٹھے ہوئے تھے اور طرح طرح کی شکلیں، زاویے اور دائرے بنے ہوئے تھے۔ مسز جونز نے آندرے کا دروازہ کھٹکایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی انہوں نے جواب نہ ملنے کے بعد ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ زیادہ توقع اس بات کی تھی کہ بستر پر آندرے کی لاش پڑی ہوگی، مگر آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں وہ انتہائی حیران کن تھا۔ آندرے کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ قد عدم آئینہ کا رخ حسب معمول دیوار کی طرف تھا اور اس کے پایوں پر کاغذ کی پٹیاں لپیٹی ہوئی تھیں۔ نینسی، کھڑکیوں کے پردے ایک طرف کر دو، مسز جونز نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ پردے ہٹانے کے بعد ان کی نگاہیں ان ریشمی تاروں سے الجھ گئیں جو چھت سے لٹکتے ہوئے بے شمار ریشمی پھولوں جیسی لگ رہی تھیں۔ مالکن، وہ دیکھیے، مسٹر آندرے کا ہیٹ رکھا ہوا ہے اور ادھر دیکھیے، کونے میں ان کی چھتری بھی رکھی ہوئی ہے مگر جوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ نینسی کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ مسز جونز نے اپنی ملازمہ سے پوچھا۔ ان سب چیزوں کا یہی مطلب ہے کہ مسٹر آندرے یہاں سے کہیں باہر نہیں گئے۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مدد مدد کی وہی مردانہ آوازیں پھر سے سنائی تھیں جو مسز جونز کو گزشتہ رات سنائی دی تھیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے باہر نکل گئیں۔ کئی روز گزر گئے مگر آندرے کا کہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ مسز جونز نے پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ البتہ اکثر و بیشتر رات کے وقت اور کبھی کبھی دن کو مسز جونز کے کان میں وہی آوازیں آتی رہتیں جو پہلے آتی تھیں، مدد مدد، اور یہ آوازیں دور ہوتی چلی جاتی تھیں۔ مردانہ آواز کے ساتھ ساتھ
کبھی کبھی کسی لڑکے کی آواز بھی سنائی دیتی، مگر لڑکے کی آواز صاف سنائی نہیں دیتی تھی۔ مسز جونز سخت خوفزدہ تھیں اور ان باتوں کا ذکر کسی کرایہ دار سے بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں اور بھی مدھم پڑنے لگتیں، حتیٰ کہ لڑکے کی آواز تو اب بالکل نہ سنائی دیتی۔ البتہ مسٹر آندرے کی آواز شب و روز کے امتیاز کے بغیر اکثر و بیشتر اٹھتے بیٹھتے مسز جونز کے کانوں میں آتی رہتی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان آوازوں کے درمیان کا وقفہ بڑھتا چلا گیا اور ان میں دھیما پن آتا گیا، یہاں تک کہ ایک روز یہ آواز فضا میں پوری طرح تحلیل ہو گئی۔ مسٹر آندرے کی گمشدگی سے تو کوئی فرق نہیں پڑا، یوں لگتا تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ پولیس انکوائری سے پتہ چلا کہ آندرے کی شخصیت کسی بھی اعتبار سے پراسرار نہیں تھی۔ وہ ایک شریف آدمی تھا اور اس کی زندگی میں نظم و ضبط کو پورا دخل حاصل تھا۔ کسی کا قرضدار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اچھی خاصی جائیداد کا مالک تھا۔ ہونہار طلبہ کو پڑھانا اس کا مشغلہ تھا۔ آندرے کی گمشدگی کے بعد اس کا بھائی ایک روز مسز جونز کے پاس آیا اور آندرے کے کمرے سے اس کا سامان اٹھا کر لے گیا، مگر ان ڈھیروں کتابوں اور آلات کا نام و نشان تک نہیں تھا جو وقتاً فوقتاً آندرے منگواتا رہا تھا۔ مسز جونز نے پولیس کے آنے سے پہلے ہی ریشمی ریشوں اور کاغذ کے پرزوں اور زاویوں وغیرہ کا صفایا کر دیا تھا، کیونکہ ان کے دل میں آندرے کے لیے ایک طرح کی عقیدت اور محبت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے کسی کے سامنے بھی اس کے پراسرار عادات کے متعلق ایک لفظ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ چھان بین کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ آندرے اور اس کا ایک نو عمر اسٹوڈنٹ ایک ہی رات کو کمرے سے غائب ہوئے تھے۔ لڑکے کا کمرہ بھی صبح کو خالی پایا گیا اور وہاں سے ایسی کسی چیز کو برآمد نہیں کیا گیا جس سے ان کا کوئی سراغ لگایا جا سکے۔ پولیس نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے شب و روز جان فشانی سے کام لیا، مگر پولیس کو شدید ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس واقعے کے 1.5 مہینے بعد مسز جونز کو اپنے ایک رشتہ دار کا خط ملا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے قد آدم آئینہ مسز جونز کو تحفے میں دیا تھا۔ اس مختصر خط کا متن یوں تھا: میں 1 یا 2 ہفتے کے لیے کسی کام کے سلسلے میں آ رہا ہوں۔ اپنے قیام کے لیے مجھے مسٹر آندرے والا کمرہ چاہیے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ پراسرار باتوں کی کھوج کا مجھ پر خبت سوار رہتا ہے، اور پھر یہ معاملہ تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے پراسراریت سے بھرپور ہے۔ حسن اتفاق ہے کہ میں اس لڑکے سے بھی واقف تھا جو مسٹر آندرے کے ساتھ ہی غائب ہوا ہے۔ بڑا ہی لائق لڑکا تھا۔ امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھ چکی ہوگی اور مجھے کمرہ دینے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرو گی۔ مسٹر آندرے کی گمشدگی کے واقعے کے اگلے دن ہی نینسی ملازمت چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب سارا بوجھ مسز جونز پر ہی آ پڑا تھا۔ آنے والے مہمان کے لیے اسے آندرے کا کمرہ صاف کر کے رکھنا تھا۔ صفائی تو بہرحال کوئی مشکل نہیں تھی، مگر اس بھیانک کمرے میں داخل ہونے کے لیے اس کو ایک حوصلہ درکار تھا۔ مسز جونز کمرے کی جانب بڑھنا چاہتی تھی، مگر پاؤں تھے کہ خوف کے مارے فرش سے چپکے جا رہے تھے۔ آخر کار جی اکڑا کر کے اس نے دروازہ کھول ہی دیا، مگر یک لخت اسے کسی اندیکھی چیز نے کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا دل دہشت کی وجہ سے اچھل کر حلق میں آ گیا اور پاؤں سرد پڑ گئے۔ بہرحال خود پہ قابو کر کے اس نے کمرے کا جھاڑو لگایا، کھڑکیوں کے پردے بدلے اور بستر کی چادر تبدیل کی، ہر چیز کو صاف کر کے کرینے سے رکھا، مگر ایک شے ایسی تھی جسے چھونے کی اس میں بالکل ہمت نہیں تھی، اور یہ تھا وہ قد عدم آئینہ جو اسی طرح دیوار کی طرف منہ لگائے کھڑا تھا۔ مسز جونز کے نئے مہمان کی آمد دوپہر کے 3 بجے متوقع تھی اور ابھی دوپہر کا صرف 1 بجا تھا۔ مسز جونز نے فلاور باسکٹ اٹھا کر بازار کی طرف جاتے ہوئے قدم بڑھا دیے۔ انہیں گلاب کے پھول خریدنے تھے جو کہ ان کے رشتہ دار کو بہت پسند تھے،
بازار میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ واپسی پر اس نے اپنے کمرے کی کھونٹی پر ایک نئے فلیٹ ہیٹ لٹکا ہوا دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ رابرٹ صاحب تشریف لا چکے ہیں، مگر اس قدر پہلے؟ مسز جونز نے اپنے آپ سے کہا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آندرے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کے دروازے چوپٹ تھے اور رابرٹ دیوار کے ساتھ ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ اس کے جسم کا آدھا حصہ قالین پر اور باقی آدھا فرش پر تھا، اور سب سے زیادہ پراسرار بات یہ تھی کہ اس کا ایک ہاتھ قدادم آئینے کے پاس تھا اور دوسرا ہاتھ آئینے کی جانب یوں اٹھا ہوا تھا جیسے وہ اسے پکڑنا چاہتا ہو۔ مسز جونز نے رابرٹ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک ان کی نظر آئینے کی طرف گئی اور وہ ایک ناقابل بیان تجسس کے زیر اثر تیزی سے آئینے کی جانب لپکی، جہاں اسے ایک حیرت انگیز منظر دکھائی دیا۔ شیشے میں ایک لامحدود خلا نظر آ رہا تھا جس میں مسٹر آندرے اپنے اسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو مسٹر آندرے کے ساتھ ہی غائب ہوا تھا۔ اس منظر میں بے شمار کتابیں تھیں اور جگہ جگہ آلات بکھرے ہوئے تھے۔ خلا میں ایک دھندلی سی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی پرچھائی کا نام و نشان نہیں تھا۔ دنیا و مافیا سے بے خبر مسز جونز اس عجیب و غریب منظر میں جذب ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس کی نظریں آندرے اور اس نو عمر لڑکے کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس لڑکے کو آندرے کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے جھکا ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی محو گفتگو رہا، مگر آواز تو درکنار سرگوشی تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چند منٹ بعد آندرے نے سیدھا ہو کر پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ مسز جونز کو ایسے لگا جیسے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی ہوں۔ آندرے کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک نمودار ہوئی اور اس نے مسکرا کر مسز جونز کی طرف دیکھا۔ خوف زدہ ہونے کی بجائے جذبات کی ایک عجیب و غریب لہر مسز جونز کے جسم میں دوڑ گئی، جیسے زمین میں کوئی جوئے آب۔ اس کا دل اس قدر دھڑکنے لگا جیسے کسی مشین کا کوئی پرزہ بے قابو ہو گیا ہو۔ آندرے مسز جونز کی طرف اپنے بازو پھیلائے ہوئے بڑھنے لگا۔ اس کے قدم تیز ہوتے گئے، مگر وہ جوں جوں قریب ہوتا جا رہا تھا اس کا قد چھوٹا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ بالکل قریب آ گیا تو مسز جونز کے ہاتھ بے اختیار اسے اپنی آغوش میں لینے کے لیے اٹھے، مگر عین اس وقت ایک بات کا خیال آیا کہ کہیں آئینے میں ان کا اپنا عکس نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ ان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے اور وہ ایک بار پھر حیرت میں ڈوب گئیں۔ آؤ میرے قریب آؤ، یہاں جہاں حقیقت ہے، دنیا کے ہر قید و بند سے آزاد، آندرے نے پکار کر کہا۔ مگر دوسرے ہی لمحے جب مسز جونز نے پلٹ کر آئینے میں دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، بس آئینے کا فریم ہی فریم تھا، اور وہ آواز جو پہلے شیشے سے آ رہی تھی اب اس کی پشت کی جانب سے آ رہی تھی۔ اوہ میرے خدایا! وہ چیخی اور ایک دم سے فرش پر گر گئی۔ گرتے ہوئے اسے اتنا ضرور محسوس ہوا جیسے قد آدم آئینہ اس کے ساتھ ہی گرا ہو، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور آندرے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے مسز جونز کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ مسز جونز کے بالوں میں تھا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی، اسی لیے میں تمہیں اس دنیا سے دور اپنے جہاں میں لے آیا ہوں۔ یہاں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہارے اور میرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہماری خدمت کے لیے میں اپنے ایک شاگرد کو بھی لے آیا ہوں۔ تمہیں اب میرا گھر چلانے کے لیے کسی کام والے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ کتابیں جو تم دیکھتی تھی نا، وہ ریاضی کی نہیں، علم فلکیات کی تھیں۔ دن رات محنت کرنے کا مقصد بھی تمہیں حاصل کرنا ہی تھا۔ آج سے تم خود کو مسز جونز نہیں، مسز آندرے کہو گی۔ تم جانتی نہیں ہو
تم کتنی خوبصورت ہو۔ مسز جونز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اسے کچھ خوف بھی اور کچھ عجیب و غریب جذبات بھی محسوس ہو رہے تھے۔ اسے آندرے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اس کی باہوں میں خود کو پا کر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ وہ جہاں تھی یہ جگہ بھی نہایت پرسکون تھی، نہ ہی یہاں کوئی آوازیں تھیں اور نہ کسی قسم کا خوف۔ شاید وہ آندرے کے ساتھ کسی اور ہی دنیا میں آ چکی تھیں۔ زندگی کے دکھوں نے انہیں اس قدر توڑ دیا تھا کہ وہ اس بات پر غور نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ آندرے کون ہے، انہیں کیسے ملا اور انہیں یہاں تک وہ لے کر کیوں آیا تھا۔ وہ بس ان لمحوں میں کہیں کھو جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آندرے اس کے دل میں اتر چکا ہے اور دل کی کوئی دنیا نہیں ہوتی۔ آپ کے خیال میں مسٹر آندرے مسز جونز کو کہاں لے کر گیا اور وہ کون تھا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نہ جانے کیوں کہانی پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں مسٹر آندرے مسز جونز کا پہلا شوہر ہی نہ ہو اور وہ انہیں اس دنیا سے واپس لے جانے کے لیے آیا ہو۔ آپ کے خیال میں کیا ایسا ممکن ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔